لوگ نماز چھوڑ گئے ہیں. میرے علم میں ایسا کوئی بندہ نہیں. صحابہ کرام میں بھی کوئی بندہ تارک الصلاۃ تھا؟ سب سے بڑی وجوہات میں سے جو بڑی وجہ وہ یہی ہے. تو جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ بھی کافر ہے. لوگوں کی بدعملی کا سب سے بڑا جو منبع ہے وہ یہ علماء کی بے جا سختی ہے. فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. قرآن و حدیث کا اگر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے. اسلام سے پہلے بھی کیا نماز تھی؟ 2 رکعتیں ہی فرض تھی. شروع اسلام میں صرف ایک ہی نماز تھی. جب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، پہلا کلمہ ہے، اس کے بعد نماز آتا ہے، لیکن جب اس طریقے سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے اندر ایک وہم ہے ان کے اندر کہ یار ہم نماز چھوڑنے کے بعد بھی مسلمان ہیں، آخرت میں جو ہے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے. سورہ طٰہٰ میں ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے فرمایا صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهِ. آپ اپنے اہل و عیال کو بھی حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں، اور آپ کو بھی میری طرف سے حکم ہے آپ نے بھی نماز نہیں چھوڑنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جس کے قبض قدرت میں ہماری جان ہے، اور لاتعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ان کی شخصیت کوئی ڈھکی چھپی نہیں، شہر لالیاں کی یہ شان ہے، اور ماشاء اللہ سے دینی مدرسہ بھی چلا رہے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نام سے. بلا تاخیر، بغیر کسی تاخیر کے، جناب حافظ عبد الرحمن صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان. آپ سنائیں. الحمدللہ اللہ کا. کیونکہ حافظ صاحب ہماری آج کی نشست جو ہے وہ نماز کے اوپر ہے، نماز کی اہمیت کے اوپر. جی جی. تو تاخیر سے ہٹ کے ہم موضوع پہ ہی آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، بے شک. اور قرآن حکیم میں بھی نماز کی فرضیت کے حوالے سے علماء کرام بتاتے رہتے ہیں. غالباً 700 سے زیادہ احادیث ہیں. 750. 750. تو ایسی کیا وجہ ہے ہماری سستی کی کہ ہم نماز جو ہے نہیں پڑھتے، لوگ نماز چھوڑ گئے ہیں؟ تو کیا ان کو نماز کی اہمیت کا نہیں پتہ؟ سب سے بڑی وجوہات میں سے جو بڑی وجہ وہ یہی ہے جی، جو کہ اللہ رب العالمین نے 5ویں پارے سورہ نساء میں ذکر بھی کی ہے کہ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ ان کا نفاق وہ حد درجے کو پہنچ چکا ہے حد درجے. کہ جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے گریز کرتے ہیں. تو یہ ان کا نفاق وہ بولتا ہے، نہ کہ اصل زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ توفیق دے گا تو ہم پڑھیں گے. جی، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، غالباً تمام حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرماتے ہیں. بالکل. ہاں، یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر آپ اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنا چھوڑ دیں گے، آپ ہدایت پہ ہیں، تو اللہ رب العالمین ہدایت واپس لے لیتے ہیں. تو ہدایت پہ قائم رہنے کی بھی دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہدایت نہیں ہے تو ہدایت لینے کی دعا کرنی چاہیے. اس کی مثال اور دلیل وہ مشہور زمانہ دعا ہے کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ ہم اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پہ رکھنا، جب ہم موت آئے تو ہمیں ایمان پہ موت ہے. یہ ہم اپنے لیے توفیق مانگ رہے ہیں. بالکل. تو یہ توفیق مانگیں گے تو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. حافظ صاحب یہ جو توفیق کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اختیار کے ساتھ پیدا کیا کہ انسان چاہے تو نیکوکار بن جائے، تاکہ چاہے تو وہ بد بن جائے. تو کیا وجہ ہے اس میں؟ لوگ کیوں توجیحات دیتے ہیں؟ کس وجہ سے لوگ ایسے کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ دہر میں فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اس کی میں یہی مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ مثال کے طور پہ یہ 2 راستے ہیں. جی. ادھر انسان کو اللہ رب العالمین نے کھڑا کر کے نا فرما دیا کہ میں نے تجھے اختیار دے دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. چاہے تو ہدایت پہ آ جا، چاہے تو کفر پہ چلا جا. یہ اب اس نے ہدایت یا کفر جو اس کے اختیار میں دیا ہے نا، تو اس اختیار کے پیچھے توفیق رکھی ہے، اور توفیق کے پیچھے اللہ رب العالمین نے دعا رکھی ہے کہ وہ بندہ دعا کرے اللہ سے، توفیق مانگے اللہ رب العالمین سے. تو پھر اللہ رب العالمین اس بندے کو، کیونکہ وہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے 21ویں پارے میں، بالکل آخری آیت ہے، لاسٹ آیت ہے سورہ عنکبوت کی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو بندہ جد و جہد کرے، کوشش کرے، محنت کرے، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلنے کی کوشش کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین اس کو حق عطا نہ فرمائے. تو اللہ رب العالمین حق عطا فرماتے ہیں لیکن بندہ لینے والا بنے. ویسے بھی کچھ اہل علم بھی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ کسی کے گھر بھی داخل ہو نا
تو اس کا ایک حلیہ ہونا چاہیے. کسی کا حلیہ اچھا ہوتا تو لوگ اس کو گھر میں بھی داخل کرتے ہیں. تو ہدایت کی مثال بھی یہی ہے. تو حافظ صاحب میرا ایک اور سوال ہے کہ جو نماز ہے صحابہ کرام میں بھی کوئی بندہ تارک الصلاۃ تھا, نماز چھوڑنے والا تھا؟ میرے علم میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے. بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بلکہ صحابہ کے جو شاگرد ہیں جن کو ہم تابعین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کافر کو کافر نہیں کہا جاتا تھا, بلکہ جو بندہ نماز چھوڑ دیتا تھا اس کو کافر کہتے. اس کو کافر کہتے. کافر کو کافر نہیں, بلکہ جو بندہ نماز چھوڑتا تھا, تارک الصلاۃ ہوتا تھا, اس بندے کو کافر گنا جاتا تھا کہ یہ بندہ کافر ہو گیا یا منافق ہو گیا. کوئی بندہ کبھی کبھار نبی علیہ السلام سے ایک واقعہ بھی بڑا مشہور زمانہ ہے ملتا کہ ایک بندہ نماز پہ موجود نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا پتہ کرو کہ منافق تو نہیں ہو گیا, آج وہ نماز پہ نہیں ہے, پتہ کرو کہ منافق تو نہیں ہو گیا. تو یہ نفاق کی ایک دلیل اور مثال ہے, یہ کفر کی دلیل اور مثال ہے. جس طرح کہ اللہ کے رسول نے واضح الفاظ میں فرمایا بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ, کہ بندے اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے. بالکل. جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اسلام میں ہے, جو نہیں پڑھتا وہ اسلام سے باہر ہے. حافظ صاحب ایسے ہی جیسے سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں جو جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی تو انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی تھی. تو آج جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ کافر ہے. تو جو بندہ نماز نہیں پڑھتا یہ بھی بات ہے ہوگی جیسے آپ نے حدیث میں بتایا کہ وہ بندہ بھی کافر ہے. تو ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے جب وہ بندہ اسلام سے ہٹ گیا ہے؟ تو اب ہم اسے کس طرح نصیحت کریں, کس طرح اسے سمجھائیں کہ وہ نمازی بن جائے؟ یہ کہ ہمیں اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے, نہ کہ ہمت ہار جائے کہ چلو ایک بار کہہ دیا, دو بار کہہ دیا. نہیں, ہم نے صرف حجت نہیں بنانی ایک بندے پہ کہ ہم نے حجت پیش کر دی جی چلو بھی نماز پہ آ جاؤ. یہ ایک حجت ہے, یہ ہم نے حجت نہیں اس پہ پیش کرنی, بلکہ ہم نے اس کے لیے ایک دو چیزیں جو ہے نا وہ ضرور کر لیں. نمبر ایک, اس بندے کو آپ تلقین کریں, دعوت دیں, سمجھائیں, اور پھر جو اللہ کے رسول کا جو طریقہ کار تھا وہ اپنائیں. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ دن کو لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے, رات کو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے اور ان لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. ہم لوگوں کو سمجھائیں بھی اور پھر ان کے لیے دعا بھی کریں. یہ دو طریقہ کار. ہمارا صرف ایک ہی کام ہے کہ بحث کرنا, جھگڑا کرنا, ٹھیک ہے, لڑائی کرنا. ہمارا بس یہی وتیرہ رہ گیا, نہ کہ ہم نے کبھی اس کو دل سے کبھی دعوت دی ہو. ہاں, دل سے دعوت دینے کا مطلب یہ ہے آپ اس کو قرآن سے سمجھائیں, اللہ کے رسول کے حدیث سے سمجھائیں, صحابہ کرام کے واقعات بتائیں, اور پھر اس کے لیے رات کو دعا کریں. ماشاء اللہ حافظ صاحب آپ نے طریقہ کار تو اچھا بتایا کہ قرآن حکیم میں بھی آتا ہے, سورت کا مفہوم ہے کہ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو احسن طریقے سے دین کی طرف لاؤ. تو حافظ صاحب یہ تو وجوہات ہوگی, لیکن کیا اس میں ہمارے کچھ علماء کا کردار بھی آتا ہے کہ نماز زیادہ طویل ہے جس کی وجہ سے لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ نمازیں ہیں, جیسے کہ دن میں جو ہے ظہر کی 12 رکعات ہیں اور اسی طرح عصر کی بھی نماز جو ہے وہ 8 رکعت بتاتے ہیں, تو عشاء کی 17 رکعتیں بتائی ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ جیسے رمضان میں ہم 30 روزے رکھتے ہیں اور 30 کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں وہ اگر انسان چھوڑ بھی دیتا ہے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے تھے, اس کے اوپر علماء کوئی گرفت نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ یار فرض تو رکھ رہا ہے نا. لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ جو سنت کو چھوڑتا ہے تو اس کی جو فرض نماز ہے وہ بھی نہیں ہوتی. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ ہے, اس نے سوال کیا یا رسول اللہ اخبرنی ماذا فرض اللہ علیہ من الصلاۃ, فقال الصلوات الخمس الا ان تطوع شیئا. بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے, مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے. ایک بندہ اللہ کے رسول کے پاس آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرے اوپر کیا فرض کیا ہے نماز کے متعلق؟ آپ نے فرمایا 5 نمازیں فرض کی ہیں, ہاں اگر تیرا دل کرے تو نفل نماز ادا کر لینا. اسی طرح مسلم شریف کتاب الایمان میں بھی ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک بندہ آیا اللہ کے رسول کے پاس, اس نے کہا جی آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا میں اللہ کے رسول ہوں. اللہ کے رسول کسے کہتے ہیں؟ جی جس کے اوپر اللہ کی وحی ہے. اچھا پھر آپ کے پاس وحی کیا آئی ہے؟ جی میرے پاس وحی ہے کہ آپ اللہ تو شرک باللہ شیء, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اچھا اس کے علاوہ کیا ہے؟ جی دن میں 5 نمازیں ہیں. اچھا ان 5 نمازوں میں کیا ہے؟ جی آپ کے اوپر 5 فرض نمازیں ہیں. اچھا میں فرض نمازیں ضرور ادا کروں گا. پھر اس نے زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا, آپ نے فرض زکوٰۃ بتائی. پھر آپ علیہ السلام نے فرض حج بتایا, اسی طرح فرض روزے بتائے. تو جاتے ہوئے نا وہ بندہ کہنے لگا کہ نہ میں ان میں کمی کروں گا, نہ ان میں زیادتی کروں گا, یہ میں فرض جو عبادات ہے یہ میں ضرور کروں گا. ٹھیک ہے. تو وہ جب اٹھ کے چلا گیا نا تو وہ اپنی سواری کے اوپر اس نے قدم رکھا اور وہ گرا. اس کا جو ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ منکا ٹوٹ گیا, منکا ٹوٹ گیا, تو اس کی گردن ٹوٹ گئی. تو وہ ادھر ہی
فوت ہو گیا. تو نبی علیہ السلام اس کے وفات سے پہلے جب وہ جا رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ کسی بندے نے کوئی جنتی بندہ دیکھنا ہو تو اس بندے کو دیکھ لو، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے. تو وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میں فرض کام کروں گا، سنت نوافل کی اس نے کوئی بات نہیں کی. اس نے کہا میں نے وہ نہیں کرنا، جو فرض ہے وہ کام کروں گا. تو اس لحاظ سے پھر ہم کیسے کہہ دیں اس بندے کو کہ جی تیری وہ نماز ہی نہیں ہوئی، تو انہیں نفل نہیں پڑھے، تو انہیں سنتے نہیں پڑھی. لیکن یہ کیوں کہتے ہیں لوگ؟ مطلب علماء کرام جو ہیں وہ تو ہمارے لیے جو ہے قابل عزت ہیں، لیکن انہیں تو چاہیے کہ وہ لوگوں کو نماز کی طرف لائیں، فرض نماز کی اہمیت بتائیں. لوگوں کی بدعملی کا سب سے بڑا جو منبع ہے جی وہ یہ علماء کی بے جا سختی ہے. اچھا، بے جا سختی بھی لوگوں کو بدعمل بنا رہی ہے. بالکل صحیح بات آپ نے فرمائی. اچھا حافظ صاحب، ایک اور میرا سوال ہے کہ اسی فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، تو فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ احناف کے نزدیک فرض اور واجب مختلف چیزیں ہیں جی، لیکن قرآن و حدیث کا اگر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے. فرض اور واجب ایک ہی چیز، ایک ہی چیز ہے. اچھا، سنت غیر موقدہ اور غیر موقدہ اس کی آپس میں کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے صحابہ کرام نے یہ ٹرم ایجاد کی ہے یا بعد میں یہ آئی ہے؟ اصل میں جو عبادت اصل ہے وہ فرض ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی نماز ہے وہ ساری نفل ہے. جی، وہ ساری کی ساری نفل ہے. ہاں، وہ جو رکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے اوپر تاکید کی ہے. جی، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ، بخاری میں حدیث موجود ہے اور اسی طرح غالباً جامع ترمذی میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے فرضوں کی نماز کے علاوہ 12 رکعتوں کی گارنٹی دے گا جی، تو میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا. جنت. تو وہ 12 رکعتیں کون کون سی ہیں؟ فجر کی پہلی 2 سنتے ہیں، ظہر کی پہلی 4 سنتے ہیں، ظہر کی بعد والی 2 سنتے ہیں، مغرب کی بعد والی 2 سنتے ہیں، اور عشاء کی بعد والی 2 رکھتے ہیں. یہ 12 ہیں. اچھا، اسی طرح یہ 10 بھی ہیں. اچھا، بخاری اور جامع ترمذی میں نے خود پڑھا ہے، ظہر سے پہلے 2 رکعتیں بھی ثابت ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ 4 ہی پڑھنی ہے. مطلب وہ صرف 4 نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں 4 بھی پڑھنی ہے، 4 اکٹھی پڑھنی ہے. اچھا، بالکل ایسے ہی 4 اکٹھی. 4 اکٹھی والی جو حدیث ہے وہ ابو داؤد میں ہے، وہ ضعیف حدیث ہے. تو وہ صحیح حدیث ہے، وہ اگر آپ نے 4 پڑھنی ہے نا تو وہ آپ نے 2 کر کے پڑھنی ہے. 2 کر کے پڑھنی ہے. وہ صحیح حدیث ہے. ماشاءاللہ، یہ بڑا آپ نے میرے بھی علم میں اضافہ کیا. اس سے قبل مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہم پہلے، تو آج کل پھر ہمارا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم صحیح حدیث کے اوپر عمل کریں. بالکل. اچھا حافظ صاحب، یہ ہے کہ نماز کی فرضیت کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں ان کے حوالے سے ہم کیا آپ نے بتایا جس طرح، تو اصل میں یہ اسلام سے پہلے بھی کیا نماز تھی؟ فرضیت تو بعد میں آئی ہے، لیکن اسلام سے پہلے کیا نماز موجود تھی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جو عبادت کرتے تھے تو وہ کون سی عبادت کرتے تھے؟ اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن جو میرے علم میں پہنچا ہے ایک تو یہ ہے کہ جی پہلے 2 وقت کی جو ہے نا 2 رکعتیں ہی فرض تھی. جی، ٹھیک ہے. جس طرح کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معراج کا وہ واقعہ ملتا ہے کہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھی. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو میرے علم میں اضافہ ہوا ہے آج کی تاریخ میں، کہ شروع اسلام میں صرف ایک ہی نماز تھی جس کو ہم اپنی زبان میں نماز تہجد کہتے ہیں، قیام اللیل. پھر جب باقاعدہ معراج کی رات اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں فرض کی، جی، تو اس سے پہلے اللہ کے رسول پہ جو نماز یا مسلمان پڑھتے تھے وہ رات کی نماز قیام اللیل تہجد کی نماز. جب یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں اس کو ساکت کر دیا گیا، یہ 5 رائج کر دی گئی. ہاں، اللہ کے رسول پہ وہ فرض تھی. اللہ کے رسول پہ اس وقت بھی فرض تھی، بعد میں بھی فرض ہے. اللہ کے رسول پہ 6 نمازیں فرض تھی. بالکل، قرآن حکیم میں بھی آتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. بالکل. اچھا حافظ صاحب، اس میں یہ ہے کہ اب نماز کی فرضیت کا بھی آپ نے بتایا، ہسٹری کا بھی آپ نے بتایا کہ نماز کب فرض ہوئی. جب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، پہلا کلمہ ہے، اس کے بعد نماز آتا ہے. آپ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ کس طرح ان کو نصیحت کی جائے. لیکن جب اس طریقے سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے اندر ایک وہم ہے ان کے اندر کہ یار ہم نماز چھوڑنے کے بعد بھی مسلمان ہیں. یہ اندر سے وہ توجیہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، کم از کم لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، تو ہم نبی کی امت میں سے جو کچھ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ سرکار کی امت سے، تو ہم آخرت میں جو ہے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے. قرآن حکیم میں بھی آتا ہے کہ
اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو اور مشرک مت بنو۔ تو مشرک بندے کی تو بخشش ہی نہیں ہے، تو کس طرح ان کو جو ہے ہم نصیحت اگر کرتے ہیں ایک احسن طریقے سے تو وہ تو ہماری بات مانتے ہی نہیں، وہ الٹا جھگڑا کرتے ہیں۔ نمبر 1 سورہ طٰہٰ میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهِ، آپ اپنے اہل و عیال کو بھی حکم دو کہ وہ نماز پڑھے، اور آپ کو بھی میری طرف سے حکم ہے آپ نے بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ اگر یہ اتنا ہی ہلکا معاملہ ہوتا تو اللہ رب العالمین اپنے نبی کے اہل و عیال کو یا اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہ کیوں فرماتے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ راس الامر الاسلام، اس سب معاملات کی جو اصل ہے، جو جڑ ہے، وہ اسلام ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، مسلم شریف کی حدیث ہے، غالباً جامع ترمذی میں بھی موجود ہے۔ اچھا، کہ جو اس کا ستون ہے وہ نماز ہے۔ ایک لمبی چھت ہو، اس کے نیچے پلر نہ ہو، بالکل تو کیا نہیں رہے گی۔ جو بھی بندے اس عمارت میں داخل ہوں گے وہ فوراً سے پہلے باہر نکل جائیں گے کہ کہیں یہ دھڑام کر کے نیچے نہ گر جائے، کدھر تھلے آگے ماری نہ جائیے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، تو کیا خیال ہے یہ کتنی بڑی چھت ہے اسلام، اس کے نیچے ستون ہی نہیں ہے تو وہ کیسے کھڑا رہے گا آپ کا اسلام؟ یعنی اتنی اہمیت ہے اس معاملے کی کہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرما دیا ہے سورہ ہجر میں 14ویں پارے میں، سورہ ہجر کی بالکل آخری آیت ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک آپ کو وفات نہ آ جائے تب تک آپ نے نماز نہیں چھوڑنی۔ اگر اتنا ہی ہلکا معاملہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین یہ کیوں فرماتے؟ بالکل حافظ صاحب، جب اللہ کے رسول کو یہ معافی نہیں ہے تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نماز چھوڑیں گے اور ہمیں جنت میں؟ ویسے قرآن کی ایک آیت بھی ہے نا حافظ صاحب جس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کون سی چیز ہے جو آپ کو جہنم میں لے کے گئی ہے، تو سورہ مدثر میں ہے، 29ویں پارے میں ہے جی، تو وہ یہی کہیں گے نا کہ ہم نماز، آپ لوگ جہنم میں کیسے چلے گا؟ وہ یہی کہیں گے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے، اور کوئی جواب نہیں آئے گا، ایک ہی جواب ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے، جو جس رب العالمین نے ہمیں پیدا کی اس کے اتنے احسانات ہیں۔ ابلیس نے تو ایک سجدہ سے جو انکار کیا تھا، اصل میں تو اللہ کی توحید اللہ کا حکم ہے نا، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہی اللہ کی توحید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے، بلا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کامیابی کی طرف آؤ، ہماری طرف کامیابی ہے، اور شیورٹی کوئی نہیں دیتا، لیکن اسلام میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یہی صحیح کامیابی۔ اب اس حوالے سے میرا یہ بھی سوال ہے کہ جو نماز ہم نے پڑھنی ہے تو ایک بندہ با جماعت نماز نہیں پڑھتا، تو کیا وہ نماز قائم کرنے میں آئے گا یا با جماعت نماز وہ قائم میں آتا ہے؟